السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید۔ سینیٹر مشتاق احمد ایک نڈر، جرت مند اور توانا آواز، وہ سیاستدان جنہوں نے ہمیشہ سچ بولنے کی قیمت بھی چکائی مگر اپنی راہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مشتاق احمد خان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی سے ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور پھر پشاور یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ تعلیم کے زمانے میں ہی ان میں قیادت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوئے اور 1997 میں جمعیت کے صوبائی ناظم منتخب ہوئے۔ بعد میں وہ مرکزی جنرل سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ ان کا سیاسی سفر نعرے بازی سے نہیں بلکہ تنظیمی محنت سے شروع ہوا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مشتاق احمد خان نے جماعت اسلامی پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے صوبائی جنرل سیکریٹری اور نائب امیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کی سیاسی جدوجہد ہمیشہ اسلامی اور فلاحی تنظیم کے قیام کے گھر گھومتی ہے۔ وہ ایک نظریاتی سیاستدان کے طور پر پہچانے جاتے ہیں جو اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرتے۔ 2018 میں مشتاق احمد خان خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ ایوان بالا میں ان کی آواز ہمیشہ عام آدمی، تعلیم، انصاف اور انسانی حقوق کے حق میں بلند ہوئی۔ انہوں نے سینیٹ کے مختلف کمیٹیوں میں فعال کردار ادا کیا، خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم سے متعلق امور میں۔ ان کا انداز موقف پر مبنی اور مدلل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مخالفین بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ 2024 میں سیو غزہ مہم کے دوران وہ اپنی اہلیہ سمیت گرفتار ہوئے۔ پولیس نے انگلی کھڑی کر کے انہیں کہا کہ اگر بہت شوق ہے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کی تو آپ جائے فلسطین جائے، یہاں کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں شور شرابہ کر رہے ہو، نعرہ بازی کر رہے ہو۔ پھر جب وہ فلسطین کی راہ پہ چل پڑے تو وہ ان کی وہ تصویر بہت وائرل ہوئی جب اسلام آباد کا ایک پولیس فرد ان کی طرف انگلی اٹھا کر بڑے فرونیت سے کہہ رہا ہے کہ آپ فلسطین جائے، یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فلسطین جا کر دکھا دیا ان کو کہ میں تو فلسطین جا سکتا ہوں، آپ کیا کر رہے ہو۔ آپ اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے آپ نے اب کیا کیا؟ اس پولیس والے کو چاہیے کہ اب وہ اپنا کردار بھی ادا کرے۔ مشتاق احمد نے تو فلسطین جا کر بھی دکھا دیا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اگر حق کے لیے کھڑا ہونا جرم ہے تو وہ یہ جرم بار بار کریں گے۔ ان کی بہادری کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ مارچ 2025 میں ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، مگر مشتاق احمد خان نے صبر کیا اور ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند رکھی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی سب سے نمایاں پہچان ان کی فلسطین اور غزہ کے حق میں جدوجہد ہی ہے۔ انہوں نے گلوبل سموتھ فلیٹیلا میں شمولیت کا اعلان کیا تاکہ اسرائیلی محاصرے کو توڑ کر امداد غزہ کے مظلوموں تک پہنچائی جائے۔ 20 دنوں پر مشتمل اس سفر میں دن رات وہ چلتے رہے۔ اس پیرانہ سالی میں سفر کی صعوبتوں کے علاوہ مکار دشمن کی طرف سے ان پر کئی حملے ہوئے، ان کا فون ہیک کیا گیا، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ پاکستان سے کل 5 افراد گئے تھے، اس سموتھ فلوٹیلا کا حصہ بنے تھے۔ 4 افراد مختلف مشکلات کا شکار ہوئے۔ اس سفر کو درمیان میں ہی چھوڑ کر ان کو مجبوراً واپس آنا پڑا، لیکن مشتاق احمد خان نے وہ محاصرہ توڑ حدود میں داخل ہوئے تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ 5 سے 6 دن وہ ظالموں کی قید میں رہے۔ ان پر تشدد کیا گیا، پشت پر باندھے گئے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، کتے چھوڑے گئے، گنز کا نشانہ بنایا گیا، شدید جسمانی اور ذہنی اذیت برداشت کی گئی، پانی، دوا، تازہ ہوا اور خوراک تک رسائی نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے 3 دن بھوک ہڑتال بھی کی۔ ان کا یہ قدم سیاست نہیں بلکہ انسانیت کے لیے تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی مسلسل آواز اٹھائی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بیرون ملک قید پاکستانیوں کے لیے عملی قدم اٹھائے۔ ان کے نزدیک سیاست کا مطلب انسانیت کی خدمت ہے، نہ کہ ذاتی مفاد۔ جی ناظرین، سینیٹر مشتاق احمد خان ایک ایسے سیاستدان ہیں جو مشکل میں بھی نظریہ نہیں چھوڑتے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر مقصد درست ہو، نیت صاف ہو تو مشکلیں راہ نہیں روکتی بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ جب انہوں نے گلوبل سموتھ فلیٹیلا کا سفر شروع کیا تو مجھے عجیب سا لگا کہ یہ نہتے لوگ مظلوم بھائیوں کی کیا مدد کر سکیں گے سوائے اپنی زندگی بھی داؤ پر لگانے کے۔ میں نے ان کی پوسٹ پر یہ طنزیہ کمنٹ بھی کیا، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ میں ہی غلطی پر ہوں، چونکہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا کہ فلسطینیوں بھائیوں پر ظلم روا رکھا گیا ہے۔ مسلمان افواج میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔
تو ان کو یہی راہ سوجی کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائے، پوری دنیا تک ان مظلوم بھائیوں کی مدد کی جائے، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ تو ان کے نزدیک یہی ٹھیک ان کو لگا۔ یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ گھروں میں بیٹھے رہے عیش و عشرت کی اسی طرح۔ مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ جب وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو وہ اس کو بھی چین نہ ہو۔ مسلمان کی پہچان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کا کوئی ایک حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بقایا اعضاء جو ہے وہ سکون سے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہاتھ میں تکلیف ہو پاؤں سکون سے ہو کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ میں ہی تکلیف ہے، ہاتھ اپنا کام کرتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو صحیح مسلمان مشتاق احمد کی طرح وہ اسی طرح ہوتے، وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تو ان کی یہی تڑپ انہیں فلسطین لے کر گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق احمد خان آج کے پاکستان میں ان چند سیاستدانوں میں سے ہے جو اصول، ایمان اور کردار کے ساتھ سیاست کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں اس سے سیاستدان مزید کون ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، اور بے جا تنقید سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کرنے والے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، ان کی دعا کیجیے گا، اور بے جا تنقید سے گریز کیجیے گا۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔